وضو کے 4 فرائض ہیں۔ سب سے پہلا چہرہ دھونا، چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، اور جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ چہرہ اتنا دھونا یہ فرض ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ میرے نہایت ہی معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پھر تم فاغسلوا وجوہکم، تم اپنے چہرے کو دھو لیا کرو، وایدیکم الی المرافق، اور تم اپنے بازوؤں کو کونیوں سمیت دھو لیا کرو، وامسحوا برؤوسکم، اور تم اپنے سروں کا مسح کیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور تم اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ جو وضو کے فرائض ہیں وہ صرف اور صرف 4 ہیں۔ اس واسطے ہمیں وضو کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ترتیب وائز ہم کو حکم دیا کہ تم سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھو لیا کرو، تو چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ سب سے پہلا چہرہ دھونا، چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، اور جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ چہرہ اتنا دھونا یہ فرض ہے۔ دوسرا فرض اپنے بازوؤں کو دھونا، بازو کونیوں سمیت، دونوں بازو جو ہیں وہ کونیوں سمیت دھونے ہیں۔ اگر اس سے نیچے کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہے تو وضو نہیں ہوگا۔ اسی طریقے تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا۔ سر کا مسح کرنا جو ہے وہ چوتھائی سر کا مسح کرنا وہ فرض ہے۔ اگر کوئی سارے سر کا مسح کرتا ہے تو وہ سنت ہے، اس کو مزید ثواب ملے گا۔ اور چوتھا جو فرض ہے وہ ہے پاؤں دھونا، وہ ٹخنوں سمیت پاؤں دھونے ہیں، جو پاؤں کی ہڈی جو ہوتی ہے وہ ابری ہوتی ہے اس کے سمیت دھونا یہ فرض ہے۔ اسی طریقے جو وضو کے نواقض وضو ہیں، یعنی جن چیزوں سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ ہے پیشاب یا پیخانہ کرنے سے وضو جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے اگر کسی شخص کی ہوا خارج ہو جاتی ہے تو اس سے اس کا وضو فاسد ہو جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ نکلا اور نکل کر اپنا محل اس نے چھوڑ دیا، اپنی جگہ چھوڑ دی، وہ آگے کی طرف حرکت کر گیا تو اس سے اس کا وضو فاسد ہو جائے گا۔ اسی طریقے اگر کسی شخص نے منہ بھر کے قے کی تو اس سے بھی اس کا وضو جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی شخص ٹیک لگا کر سو جاتا ہے، وہ چاہے ایک لمحے کے لیے ہو، تو اس سے اس کا وضو فاسد ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص وضو کے دوران بے ہوش ہو جاتا ہے یا نشے کی حالت میں چلا جاتا ہے تو اس سے بھی اس کا وضو جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا۔ رکوع اور سجود والی نماز میں اگر کسی شخص نے قہقہ لگا کر ہنسا، یعنی اس کے ہنسنے کی آواز کسی دوسرے نے سن لی، تو اس سے اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی اور اس سے اس کا وضو بھی جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا۔ اور وضو حضور علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق کرنا چاہیے، اور کیونکہ وضو کی فضیلت بہت ساری ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ احسن طریقے سے وضو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی تمام خطائیں جو ہیں وہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب بندہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس چہرے دھونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کے تمام گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب بندہ اپنے بازو دھوتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بازوؤں کے، ہاتھوں کے سارے جو گناہ ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی جھڑ جاتے ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے جب بندہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر کے جو گناہ ہیں وہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ جب بندہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس وقت
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ جو پاؤں کے گناہ ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کے سارے معاف فرما دیتا ہے۔ اس واسطے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق وضو کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔